السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کمال الدین رحیمی، دا اسپارک لائف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے جو ویڈیو تھی اس میں ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو ایک گفتگو ہوئی تھی وہ تھی اولاد کے مابین مساوات کا، ان کے بیچ جو ایک برابری کا معاملہ اور والدین پر بہت ضروری ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام نے بھی اس پر عمل کیا۔ تو آج کے ہم جو ویڈیو شروع کرنے والے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ جہیز بارے گراں بن گیا ہے ملت پر، جہیز بارے گراں بن گیا ہے ملت پر، پڑی ہیں بیٹیاں پاؤں کی بیڑیاں بن کر۔ ناظرین، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آخر میں یہ عرض ہے کہ جہیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جہیز سنت نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی شادی کے موقع پر جو ضروری سامان فراہم کرنے کا حکم دیا تھا، مہر کی پیشگی رقم سے کیا گیا تھا۔ اس لیے دور حاضر میں رائج جہیز کے جواز کے لیے اس کو دلیل بنانا جہالت اور لا علمی اور خواہشات نفسانی کی پیروی اور حدود اللہ کی خلاف ورزی ہے، جس سے احتراز لازم ہے۔ حضرت فاطمہ کے جہیز کو سنت ثابت کرنے والے صرف انہی چیزوں کو اپنی بیٹی کے جہیز میں دیتے تب بھی کچھ گنجائش نکل سکتی تھی۔ آج تلک جہیز کے نام سے جو کچھ لیا و دیا جاتا ہے، اس سے ہر شخص واقف ہے۔ اس رسم کے نتیجے میں جو کچھ دل خراش و صبر آزمودہ واقعات پیش آ رہے ہیں، ان سے دنیا باخبر ہے۔ ناظرین، تو یہاں تک آپ نے سنا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو جو سامان دیا گیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا انتظام کیا اور اپنی زرع کو بیچ کر کے اس کو گھر کے سامان جو ضرورت زندگی کے جو سامان تھے ان کا انتظام کیا۔ تو اب پھر ایک اور واقعہ جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ہار سے جہیز کا سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کے موقع پر حضرت خدیجہ کی جانب سے ہار دیے جانے کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دینے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت زینب کو ان کی والدہ محترمہ خدیجہ نے بارے ہار عنایت فرمایا تھا، یعنی ہار عنایت فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے کچھ نہیں دیا تھا، جیسا کہ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ مکہ والوں نے اپنے قیدیوں کے فدیہ میں مال بھیجا تو زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو العاص بن ربیع کے فدیہ میں مال بھیجا، اور اس ہار کو بھیجا جس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اس وقت دیا تھا جب ان کو نکاح کے بعد ابو العاص کے پاس رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ بہتر خیال کرو تو ابو العاص کو آزاد کر دوں اور زینب کو اس کا مال لوٹا دوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا، ضرور اے اللہ کے رسول۔ صحابہ کرام نے ان کو آزاد کر دیا اور زینب کو ان کا مال واپس کر دیا۔ ناظرین، یہاں پہ ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ سردار تھے، امت کے سردار تھے، اور اگر آپ چاہتے تو کسی سے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے یہ رائے رکھی اور مشورے سے اس ہار کو واپس کر دیا اور ابو العاص کو آزاد کیا۔ حضرت زینب کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ کے ہار دینے اور اسی ہار کو حضرت زینب کا اپنے شوہر ابو العاص کی رہائی کے لیے مدینہ بھیجنے اور اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبدیدہ ہو جانے کی وضاحت و صراحت المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے۔ البتہ طبقات
ابن سعد میں مزید 2 باتوں کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ حضرت زینب کا ہار ظفار پہاڑ کے پتھر سے بنا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ابو العاص کی رہائی کا فدیہ ان کے بھائی عمر بن العاص لے کر مدینہ آئے تھے، جس کا اصل واقعہ یہ ہے کہ جب مکہ والوں نے اپنے قیدیوں کے فدیے میں مال بھیجا تو ابو العاص کے بھائی عمر بن العاص ان کا فدیہ لے کر آئے۔ ان کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس زمانے میں مکہ ہی میں تھی، ہار بھیجا۔ وہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خویلد وہ ہار حضرت خدیجہ بنت خویلد کا تھا، جس کی خصوصی یہ تھی کہ وہ ظفار کے ٹکڑے سے بنا ہوا تھا۔ ظفار ملک یمن میں ایک پہاڑ ہے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو یہ ہار نکاح کے بعد ابو العاص بن ربیع کے پاس رخصت کرتے وقت دیا تھا۔ اسی ہار کو اپنے شوہر کے فدیہ میں بھیجا۔ اسی طرح سیرت کی مشہور کتاب الرحیق المختوم میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد ابو العاص پر احسان کیا اس شرط پر کہ وہ زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ حضرت زینب نے ان کے فدیہ میں مال بھیجا تھا، جس مال میں وہ ہار بھی تھا جس کو حضرت خدیجہ نے ان کو رخصتی کے موقع پر دیا تھا۔ مذکورہ واضح دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے اپنی صاحبزادی حضرت زینب کو ہار عنایت نہیں فرمایا تھا، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو ہار دیا تھا۔ خاص بات یہ ہے کہ حضرت زینب کی شادی اور ہار دیے جانے کا معاملہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اس سلسلے میں معروف مستند مورخ عبد الملک بن ہشام اپنی شہرہ آفاق کتاب سیرت ابن ہشام میں یوں لکھتے ہیں: ابو العاص تجارت، امانت اور دولت میں مکہ کے چند ممتاز لوگوں میں سے تھے، اور وہ حالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے، اور خدیجہ ان کی خالہ تھیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو العاص کی شادی زینب سے کر دینے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی رائے کے خلاف نہیں کرتے تھے، اور یہ واقعہ آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ آپ نے حضرت زینب کی شادی ابو العاص سے کر دی، اور جب اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو حضرت خدیجہ اور آپ کی بیٹیاں ایمان لے آئیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس موضوع خاص پر یہ بیان چل رہا ہے اور یہ گفتگو چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو تمام مسلمین کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیج پہنچ سکے اور ہمارے اور آپ کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، جب تک کے لیے کمال الرحیم۔